کیوں میرے پیٹ پہ لات مارتے ہو؟ اگر کوئی یہ کہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیوں میرے رزق کو بند کروا رہے ہو. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس نے تو قبر پہ لات مار دی، تو وہاں حاتم طائی کا تذکرہ آتا ہے، جو دنیا کا سخی ترین شخص گزرا تھا. اور جب کوئی کنجوس کھل کے کوئی کام کرتا ہے، کوئی اخراجات کرتا ہے، تو وہاں تنزن یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو حاتم طائی کے قبر پر لات مار دی. لیکن یہاں جو تذکرہ ہے وہ قبر پہ لات مارنے کا نہیں ہے، قبر پہ جوتے مارنے کا تذکرہ ہے. جی ہاں، اس شخص کے قبر پہ جوتے مارتے ہیں، اور یہ سکھ مذہب کے لوگ ہیں جو اس کی قبر پہ جوتے مارتے ہیں. اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے، 500 سال سے مستقل یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اس کی قبر پہ جوتے مارے جاتے ہیں. حالانکہ ہر مذہب میں قبر کو، مردے کو احترام سے، عزت سے، تکریم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور مزارات کو بہت عزت اور قدر کرتے ہیں. اور ہر مذہب کے لوگ مزارات کی، قبر کی، خصوصاً قبر کی بات یہاں ہو رہی ہے، بہت عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور کیونکہ اس کا پیارا اس قبر میں موجود ہوتا ہے. لیکن اس شخص کی قبر پہ جوتے مارے جاتے ہیں. نہ وہاں کوئی دعا مانگتا ہے، نہ کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، جو آتا ہے جوتے مار کے چلا جاتا ہے. اور یہ بھارت میں ہے وہ قبر، اور سکھ مذہب کے لوگ اس پہ جا کے جوتے برساتے ہیں. اور یہ ان کے ہاں کی ایک روایت ہے، اور برسہ برس سے چلی آ رہی ہے. اور یہ بھی نہیں کہ 500 سال گزر چکے ہیں تو اس کو چھوڑ دو، اب بخش دو اس قبر کو. لیکن نہیں، یہ ایک روایت بنا لی ہے انہوں نے، اور اس قبر پہ جاتے ہیں جوتے مارنے کے لیے. کہاں ہے یہ قبر؟ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع ایٹاوا میں ہے. اور یہ قبر کس کی ہے؟ یہ ایک مسلم کی ہے. جی ہاں، یہ ایک مسلمان شخص کی قبر ہے، اور اس کو چغل خور کے مقبرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہاں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا چغل خور تھا، یہ چغلی کھاتا تھا. چغلی یعنی غیبت، اس کے بارے میں کہا گیا ہے ہماری مذہبی کتابوں میں، اسلام میں، کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے یا پیٹھ پیچھے بات کرتا ہے، برائی کرتا ہے، کوئی بھی ایسی بات جو آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کریں اور وہ اس شخص کو معلوم ہو جائے تو وہ برا مانے، اس کو غیبت کہتے ہیں، اس کو چغلی لگانا کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسلام میں کہ جو کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اتنی سخت وعید ہے اس کے بارے میں. تو اس شخص کو اسی لیے قبر پہ جوتے پڑتے ہیں کہ یہ چغل خور تھا، اور چغل خور کی قبر کے نام سے اس کی قبر مشہور ہے. اور اس کے اندر جو شخص ہے جو چغل خور تھا، جو ابھی تک مرنے کے بعد بھی اپنے قبر کو جوتے مروا رہا ہے، اس کا نام تھا بھولو سعید. اور یہ جو ایٹاوا کا بادشاہ تھا، یا ایٹاوا کا جو راجہ تھا، اس کا مشیر خاص تھا. لیکن روایتوں میں یہ موجود ہے کہ ایٹاوا شہر اور اٹارا شہر میں جب گھمسان کا رن پڑا، یعنی جنگ ہوئی، تو اس جنگ کے دوران اس نے وفا نہیں کی، اور جو اس نے طریقہ اپنایا اور جو کچھ واردات اس نے وہاں ڈالی، مشیر خاص تھا بادشاہ کا، اس کا وفادار رہتا، لیکن اس نے جو کچھ کیا تو اس کو چغل خور کہا جانے لگا، اور نشان عبرت بنا دیا لوگوں نے اس کو، کیونکہ اس نے اس جنگ کے دوران کچھ ایسا کام کیا تھا کہ آج تک قبر پہ جوتے کھا رہا ہے. وفاداروں کو عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے مرنے کے بعد بھی، بلکہ اس کی زندہ نسلیں جو ہیں وہ بھی عزت و تکریم حاصل کرتی ہیں. لیکن جن لوگوں میں وفا نہ ہو، جو پیچھے سے کاٹے، کسی کے مشیر ہوں اور پھر اس کو نقصان پہنچائے، تو ایسے لوگوں کی تو قبر کو جوتا ہی مارنا رہ گیا ہے. اور اس نے اپنے بادشاہ کے ساتھ، جس کا یہ مشیر تھا، اس کے ساتھ غداری کی تھی. اس کو سزا بھی ملی غداری کی، اور ساتھ یہ سزا تھی کہ تا حیات اس کی قبر پہ جوتے مارے جائیں گے. اس کو جو سزا ملی تھی وہ بھی بڑی دلچسپ سزا تھی. وہ یہ کہ اس کو جوتے مارتے رہو جب تک کہ یہ مر نہ جائے. اسے جوتے مارو، اتنے جوتے مارو کہ یہ مر جائے، اور جب یہ مر جائے تو اس کی قبر پہ بھی جوتے مارتے رہو. اور یہی ہوا، جوتے کھاتے کھاتے وہ مر گیا، اور اس کے بعد اس کی قبر کو بھی آج تک جوتے پڑ رہے ہیں. اور جوتے مارنے کا سلسلہ جاری ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں مقامی، وہ یہ کہتے ہیں کہ
اگر آپ کو اٹاوہ شہر اور فرخ آباد بریلی سفر کرنا ہے تو اس سے پہلے اس قبر پہ جوتے مارنے ضرور جائیں تاکہ آپ کا سفر پرسکون گزرے اور آپ ہر مصیبت سے بچے رہیں۔ اور وہاں کا ہر شہری یہ بتاتا ہے کہ ہم اگر کہیں جاتے ہیں خاص طور پر تو پہلے اس کی قبر کو جوتے مارنے آتے ہیں، اس کے بعد اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ حالانکہ عام زندگی میں یہ سننے آیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں فلاں قبر کو فاتحہ پڑھنے یا اس پہ پھول ڈالنے یا اس پہ سلام کرنے اور اس کے بعد آگے سفر ہوگا، لیکن لوگ اس بدنصیب مشیر کے قبر پہ جوتے مارنے جاتے ہیں، اس کے بعد اپنا سفر شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا سفر جو ہے وہ ہر مصیبت اور بلا سے محفوظ رہے گا اور ہم خیر خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ جب کوئی شخص وہاں گیا اور اس کو پتہ چلا کہ بھائی شہر میں آئے ہو تو چلو اس قبر پہ جوتے مارنے، تو اس نے یہ پوچھا کہ میں نے تو زندگی میں دیکھا ہے لوگ قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، دیے روشن کرتے ہیں، وہاں دعائیں مانگتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ہار پھول چڑھاتے ہیں۔ زندگی میں یہ پہلی قبر دیکھی ہے جس پہ لوگ جوتے مار رہے ہیں، اور مجھے بھی یہ کہا گیا کہ چلو اس پہ جوتے مارے جائیں، اور اس لیے وہ بہت حیران تھا جس نے یہ اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ اب اگر دوستو یہ سوچئے کہ اگر کوئی حکمران اپنے مشیروں کو بے وفائی کرنے پر یا چغلی کھانے پر سزا دینے لگے تو ہمارے پاکستان میں تو ہر شخص کو جو حکمرانوں کے درمیان موجود ہے اور ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اپنے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو تو جوتے کیا کوڑے مارنے کی سزا ملے گی، اس لیے کہ کوئی بھی حلف اٹھانے کے باوجود اپنے عہدے سے نہ وفا کرتا ہے نہ جس کے انڈر میں وہ کام کرتا ہے اس سے وفادار رہتا ہے۔ اور اس سے تو چھوڑیے، وہ جس ووٹ کو عوام سے بھیک کی طرح مانگ کے لاتے ہیں، جس کے بیس پر وہ حکمران بنتے ہیں، کرسی پہ بیٹھتے ہیں، عہدے پہ بیٹھ کے لوٹتے کھسوٹتے ہیں، وہ اس کی بھی وفا نہیں کرتے، وہ اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارے عدالتوں میں لوگ جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں، جھوٹی حلف لیتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے اپنے مشیر کو جو سزا دی، کہ سزا بظاہر بہت آسان تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ اس کو اتنے جوتے مارو، اس وقت تک جوتے مارتے رہو کہ جب تک یہ مر نہ جائے، یہاں تک کہ اس کے قبر پہ بھی جوتے پڑیں گے۔ اور وہاں پر لوگ باقاعدہ سفر کرنے سے پہلے اسے جوتے مارتے ہیں اور چغل خور کی قبر کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، نہایت عبرت کا مقام ہے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔